الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلی قسط میں قرآن پاک کا مختصر تعارف اور اعوذ باللہ کی تفسیر کی گئی ہے۔ بسم اللہ شریف کی تفسیر کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ کچھ مائیں اکثر یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ آوارہ ہو گیا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، بہت ضد کرتا ہے، نہ تو سکول پڑھتا ہے اور نہ ہی سپارہ پڑھتا ہے، ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ وہ کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور اس کو ایک بوتل میں ڈال دیں، اس میں 1.5-2 گلاس پانی ڈال دیں اور ہر روز صبح فجر کی نماز پڑھ کے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بوتل میں سے کچھ پانی گلاس میں نکالیں، 2-4 گھونٹ تو اس کے اوپر وہ پھونک دیں، اور چاہے باہر سے بھی تھوڑا سا پانی ملا لیں تو وہ سب سے پہلے خالی پیٹ اپنے بچے کو وہ پانی پلائیں، اور بچے سے یہ کہیں کہ وہ ہر روز صبح اٹھتے ہی بستر پر سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھیں، اور رات کو سوتے وقت بھی 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ تو انشاءاللہ یہ بسم اللہ شریف کی برکت ہے کہ آپ 21 دن یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی بات بھی ماننے گا، ضد بھی نہیں کرے گا اور سبق بھی یاد کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ با معنی ساتھ، اسم معنی نام، اللہ کا مطلب اللہ، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم والا۔ سوال یہ ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پر مقدم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ میں برے عقائد اور برے اعمال وغیرہ سے پرہیز ہے، اور بسم اللہ میں اچھے عقائد اور اچھے اعمال وغیرہ کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا ہے۔ تو گویا کہ وہ پرہیز تھا اور یہ علاج ہے، اور پرہیز علاج پر مقدم ہے۔ پہلے بیماری کو دور کرو، پھر طاقتور دوائیوں کا استعمال کرو، لہٰذا اعوذ باللہ پہلے پڑھو اور بسم اللہ بعد میں۔ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ ہر کام کے آغاز میں، ہر کام کے شروع میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو دیکھو، کفار عرب اپنے ہر کام کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، اور جب بھی وہ کوئی کام کرتے تو کہتے تھے کہ بسم اللہ تی، بسم العزا، بسم مناتی۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ مومن مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرے تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا ہر عمل کفار کی مخالفت میں ہونا چاہیے، ان سے محبت اور مشاہبت بری چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کر کے انہیں ارشاد فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے یہ جواب دیا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کے منہ سے با نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو با سے شروع کیا تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہی وہ عہد اور میثاق یاد آ جائے۔ بسم اللہ میں 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ لفظ اللہ کسی لفظ سے مشتق نہیں، جیسے اس کی ذات کسی سے نہیں بنی ایسے ہی اس کا نام کسی لفظ سے نہیں بنا۔ لفظ اللہ اس میں جلالت ہے۔ جب اس کے نام میں اتنی حیرانی ہے تو کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے رب کی حقیقت کو پا لیا ہے؟ تفسیر کبیر میں بسم اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ لفظ اللہ میں بہت سی خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں، الف کو گرا دو تو للہ رہتا ہے، وہ بھی ذات کو بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للہ جنود السماوات والارض، اگر اس کا پہلا لام بھی گرا دو تو اللہ کی شکل پر رہتا ہے، یہ بھی اسی ذات کو بتا رہا ہے۔ فرماتا ہے لہ الملک والہ الحمد، اگر دوسرا لام بھی گرا دو تو فقط ہا باقی رہتا ہے، وہ بھی ذات کو بتا رہا ہے کہ لا الہ الا ہو۔ جس طرح کہ اس کا نام حروف کا محتاج نہیں ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خدا کے دوسرے اسماء خاص خاص صفتوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ ساری صفات پر دلالت کرتا ہے۔
جس نے اللہ کہہ کر پکار لیا اس نے گویا ساری صفتوں سے پکار لیا، کیونکہ اللہ وہی ہے جس میں ساری صفتیں موجود ہوں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ ہی داخل ہے، جس کو پڑھ کر کافر مومن بنتا ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا الرحمن کہہ دے یا دوسرے سارے اسموں سے کلمہ پڑھ لے، مومن نہیں ہوگا، مگر لا الہ الا اللہ کہتے ہی دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم رحمن سے بنا ہے، اور رحم کے معنی ہیں دل کا نرم ہونا اور کسی پر مہربانی کرنا۔ عورت کی بچے دانی کو اس لیے رحم کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ کے بچے پر بہت مہربان ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا آپس میں رحمی رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، بھائی بھانجے بھتیجے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، اسی لیے انہیں ذی رحم کہتے ہیں۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ دل وغیرہ سے پاک ہے، اس لیے یہاں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ فضل اور احسان فرمانے والا۔ اب رحمان اور رحیم میں کچھ اس طرح کا فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ رحمان کے معنی سب پر عام رحم فرمانے والا، اور رحیم کے معنی خاص خاص پر رحم فرمانے والا۔ دیکھو اس دنیا میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں، کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، مگر دیکھو ہوا، پانی، سورج کی روشنی، سردی، گرمی، آگ وغیرہ سب پر بلا تفریق سب کو عطا فرمائی۔ یہاں رحمانیت کی جلوہ گیری ہے، لیکن حکومت اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو عطا نہیں فرمائی، دولت ہر کسی کو عطا نہیں فرمائی، ولایت ہر کسی کو عطا نہیں فرمائی، حسن ہر کسی کو عطا نہیں فرمایا، نبوت ہر کسی کو عطا نہیں فرمائی، بلکہ خاص خاص کو یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ ان میں رحیم کے معنی کا ظہور ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں دوست اور دشمن، مسلمان اور کافر سب کو اپنی رحمتوں سے نوازا، یہاں صفت رحمان کا ظہور ہے، مگر آخرت میں خاص خاص مسلمانوں پر رحم کیا جائے گا، انہیں بخش دیا جائے گا، انہیں جنت عطا کی جائے گی، اور دشمنوں پر اللہ کا قہر ہوگا تو وہاں صفت رحیم کا ظہور ہوگا۔ تیسرا، اس طرح کے بڑی بڑی نعمتیں یعنی کہ حکومت، بادشاہت، مال و دولت، تندرستی، جنت اسی سے مانگی جاتی ہے اور وہی عطا کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اسی سے طلب کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا، تو عطا فرما۔ تو بڑی نعمتوں کے لحاظ سے رحمان اور چھوٹی نعمتوں کے لحاظ سے رحیم۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر بڑے بادشاہ سے چھوٹی چیز مانگی جائے تو اس کو ناگوار ہوتی ہے کہ اس میں تو اس کی توہین ہو گئی، اور اگر معمولی دولت مند سے بڑی چیز مانگی جائے تو وہ اس کے دینے سے عاجز ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے کہ جو چھوٹی بڑی ہر چیز، ہر نعمت عطا فرماتا ہے اور کسی چیز کے مانگنے میں ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفتوں کو بیان فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے نام میں ہیبت اور جلالت تھی، اور رحمان اور رحیم میں رحمت ہے۔ اللہ کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے جلال کے مقابلے میں کون دم مار سکتا ہے، اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ تفسیر کبیر کے شروع میں بسم اللہ کے تحت لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 کو ملائکہ جانتے ہیں اور 1000 کو صرف انبیاء کرام جانتے ہیں، اور باقی 1000 ناموں میں سے 300 نام تورات شریف میں لکھے ہیں، 300 نام انجیل میں، اور 300 نام زبور میں ہیں، اور 99 نام قرآن پاک میں ہیں، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن بسم اللہ میں حق تعالیٰ کے 3 نام آئے ہیں، ان 3 میں ان 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں، لہٰذا جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کیا۔ ان تمام ناموں میں لفظ اللہ حق تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی اسماء صفاتیہ ہیں۔ ذاتی نام اسے کہتے ہیں جو کہ صرف ذات کو بتائے، اور صفاتی نام وہ ہوتا ہے جو کہ ذات کے ساتھ صفت کی طرف بھی اشارہ کرے۔ جیسے ایک آدمی کا نام اسد اللہ ہے لیکن وہ مولوی بھی ہے، اس واسطے اسے عالم کہتے ہیں۔ اس نے قرآن پاک حفظ کیا اس لیے اسے حافظ بھی کہتے ہیں، قرات بھی سیکھی اس واسطے اس کو قاری بھی کہتے ہیں۔ تو اسد اللہ تو اس کا ذاتی نام ہوا کیونکہ اس نے فقط اس کی ذات کو بتایا۔ علم
علم اور قرات اور حفظ وغیرہ کی طرف اشارہ نہ کیا، اور دوسرے نام اس کے صفاتی نام ہیں۔ اس طرح اللہ فقط اس کی ذات کو بتاتا ہے اور باقی علیم، قدیر، رحمان اور رحیم وغیرہ اس کی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ شریف کے فضائل اور فوائد تو بے شمار ہیں، ان میں سے کچھ عرض کرتا چلوں کہ بسم اللہ شریف نیک اور جائز کام کی کنجی ہے۔ جو جائز اور نیک کام بسم اللہ شریف کے بغیر کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت صاحب والسلام معراج پر تشریف لے گئے اور جنت کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں دیکھی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی۔ جبریل امین سے پوچھا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ وہ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں نکل رہی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تالا کھولو، تو فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر تالے کو ہاتھ لگایا تو تالا کھل گیا، دروازہ کھولا گیا۔ اندر جا کر دیکھا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں اور ہر ستون پر بسم اللہ شریف لکھی ہے، اور بسم اللہ کے میم سے پانی کی نہر جاری ہے، اللہ کی ہا سے دودھ کی نہر جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب کی نہر اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہے۔ تو اندر سے آواز آئی کہ اے محبوب، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان 4 نہروں کا مستحق ہوگا۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوگا، اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جتنی بھی سانسیں لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو شخص کشتی میں یا گاڑی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ پڑھ کر دعا پیے انشاءاللہ اسے افاقہ ہوگا۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آ جائے تو وہ بسم اللہ شریف 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ 1,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھے، پھر ہر 1000 پر 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھتا جائے۔ 12,000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو بسم اللہ شریف ہزاروں مرتبہ پڑھتے ہیں، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا تھا اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھاری غذا بھی کھا لیں تو ہمیں نقصان دیتی ہے۔ تو دیکھو تمام دعائیں اور وظیفے مثل کارتوس کے ہیں اور پڑھنے والے کی زبان بندوق کی طرح ہے۔ کارتوس یقیناً شیر کو مارتا ہے، مگر کب مارتا ہے؟ جب کہ اچھی رائفل سے استعمال کیا جائے۔ تو دیکھو دعائیں تو وہی ہیں، قرآن پاک بھی وہی ہے، وظیفے بھی وہی ہیں، لیکن ہماری زبانیں صحابہ کرام کی طرح نہیں ہیں۔ ہم اس زبان سے ہر روز جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، پھر وہ تاثیر کہاں سے آئے؟ اگر قرآن پاک کی تاثیر دیکھنی ہے تو پہلے اپنی زبان کو ان چیزوں سے پاک کرو، پھر قرآن پاک کی تاثیر دیکھو۔ مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ شریف قرآن پاک کی پوری آیت ہے، مگر کسی صورت کا جز نہیں ہے، بلکہ صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ تو نماز میں بسم اللہ شریف کو آہستہ پڑھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوائے سورت توبہ کے باقی ہر سورت بسم اللہ شریف سے شروع کرے، لیکن اگر کوئی شخص سورت توبہ سے ہی تلاوت شروع کرے تو وہ تلاوت کے لیے بسم اللہ شریف پڑھ لے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر جائز کام کا بسم اللہ سے شروع کرنا مستحب ہے اور ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر شراب پیے یا کہ چوری کرے یا جوا کھیلے یا غیبت کرے تو اس سے کفر کا اندیشہ ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ ہر جائز کام کے شروع میں اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جائے تو اتارنے والے یہ پڑھتے جائیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت پوری بسم اللہ نہ پڑھی جائے بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شکار کرتے ہوئے تیر پھینکتے وقت یا فائر کرتے وقت بسم اللہ اکبر پڑھ لیا اور جانور اس کے پاس پہنچتے پہنچتے مر بھی گیا تب بھی وہ جانور اس کے لیے حلال ہوگا۔ اسی طرح اگر پالتو جانور قبضے سے نکل گیا، مثلا گائے کنویں میں گر گئی یا اونٹ بھاگ گیا، تو بسم اللہ اکبر کہہ کر تیر چلایا یا فائر کیا تو جانور اس کے لیے حلال ہے۔ باقی انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی ابتدا اگلی ویڈیو میں کی جائے گی۔ مجھے اجازت دیں، میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ